ناول نگار، شاعر، نقاد، سیاستدان، عالم احمد علی 1910 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے علی گڑھ اور لکھنؤ کی یونیورسٹیوں میں سے 1930 میں بی اے آنرز میں امتیازی پوزیشن حاصل کی اور 1931 میں انگریزی میں ماسٹر کیا۔ احمد علی نے 1932 سے 1946 تک لکھنؤ، الہ آباد اور آگرہ کی یونیورسٹیز میں پڑھایا اور بنگال سینئر ایجوکیشنل سروس میں ایک پروفیسر کے طور پر کام کرتے رہے۔ 1944 سے لے کر 1947 تک پریزیڈنسی کالج کلکتہ میں انگریزی محکمہ کے ہیڈ بھی رہے۔ وہ جنگ کے دوران ہندوستان میں BBC کے نمائندہ بھی رہے اور ڈائریکٹر بھی۔ 1946 میں وہ برطانوی کونسل کے وزٹنگ پروفیسر کے طور پر نیکنگ، چین میں نیشنل سینٹرل یونیورسٹی بھی گئے۔ وہ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی میں 1975 میں ایک امتیازی پروفیسر کے طور پر کام کرتے رہے۔ 1978 سے 1989 تک شمالی الینوائس اور مغربی کینٹکی کی یونیورسٹی میں انگریزی اور تاریخ کے فل برائٹ وزٹنگ پروفیسر کے طور پر کام کیا۔ انہوں نے یونائیٹڈ اسٹیٹس میں بھی بہت سے لیکچر دیے۔ احمد علی کی وجہ شہرت 1932 میں اردو میں چھپنے والی انگارے ہے۔ ان کا شمار آل انڈیا پروگریسو رائٹرز موومنٹ اور ایسوسی ایشن کے بانیوں میں بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے جدید اردو میں افسانے کی بنیاد ڈالی۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد وہ پاکستان میں رہے اور چین اور موروکو میں سفارت خانے قائم کیے۔ ان کے قابل ذکر کاموں میں مشہور اردو کا منتخب کلام، سنہری روایت، کولمبیا، آکسفورڈ اور القرآن ایک ہم عصر ترجمہ، اے کریش پرنس آن آکسفورڈ شامل ہیں۔ خاص ذوق اور وضع رکھنے والے احمد علی کو تصوف میں خاصی دلچسپی تھی اور وہ غالب کا بھی کافی شوق رکھتے تھے۔ ان کی تحریروں میں علم، تہذیبوں کا زوال پذیر ہونا اور سامراجیت کی ناانصافیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ وہ چند زبانوں، جن میں فرانسیسی، چینی، فارسی اور قرآنی عربی شامل ہیں، پر عبور رکھتے تھے۔ احمد علی اپنے فصیح انداز تقرر سے سامعین کو متوجہ کرکے رکھتے، تہذیب سے شرابور اور ترقی کی طرف مائل۔ احمد علی مشرق اور مغرب دونوں کے ماہر تھے۔ ان کا طرز زندگی 20ویں صدی کے بہتر حصے تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ 1997 میں کراچی میں انتقال کر گئے۔